معتکف کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز، اعتکاف سنت کیا ہے؟ اعتکاف سنت وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کے لیے رمضان کا 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ 20ویں روزے کے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں یا دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں اگر ایک بندہ بھی اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا تو پورے محلے والے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر اس بستی کا یا اس محلے کا کوئی بندہ مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھتا بلکہ کسی دوسری بستی کا بندہ اس بستی کے اندر آ کر اس مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس سے بھی اس بستی والے گناہ سے بچ جائیں گے، گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ آخری عشرہ پورا اعتکاف نہیں بیٹھتا بلکہ آخری عشرے کے چند دن اعتکاف بیٹھتا ہے تو یہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا بلکہ اعتکاف نفل ہوگا۔ نمبر 3، عورتوں کو چاہیے کہ مسجد کی بجائے اپنے گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھے۔ نمبر 4، اعتکاف کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کے اندر نیت کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی بندہ خود اعتکاف نہیں بیٹھتا بلکہ کسی دوسرے بندے کو پیسے دے کر اس کو اعتکاف کے اندر بٹھاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر معتکف کو سحری کرائی جائے، افطاری کرائی جائے تو اس کا اجر و ثواب اس کو ضرور ملے گا، لیکن اگر پیسے دے کر کسی اور کو اعتکاف میں بٹھانا اپنی جگہ پر، یہ اعتکاف بدل ہے اور اعتکاف بدل جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، اگر کسی مسجد کے اندر ایک سے زائد لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور تمام لوگوں کو برابر ثواب ملے گا۔ اعتکاف سنت کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو۔ نمبر 2، عاقل ہو۔ نمبر 3، اعتکاف کی نیت بھی کی ہو۔ نمبر 4، اعتکاف مسجد میں ہو۔ اگر عورت ہے تو اعتکاف گھر کے اندر ہو۔ نمبر 5، جنابت سے پاک ہو۔ اگر کوئی مرد حالت جنابت کے اندر مسجد میں چلا جاتا ہے تو اعتکاف ہو جائے گا، لیکن حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حالت حیض اور نفاس میں ہے اور اعتکاف میں بیٹھ گئی تو اس کا اعتکاف بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کے اندر روزے رکھنا شرط ہے اور جو عورت حالت حیض اور حالت نفاس کے اندر ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 6، کہ جو اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا معتکف، اس کے لیے روزے رکھنا بھی ضروری ہے، روزے رکھنا بھی شرط ہے۔ نمبر 7، کسی نے پہلے 20 دن روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی اور آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے۔ اسی طرح معتکف کے لیے چند کام کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، مسجد میں سونا جائز ہے۔ نمبر 2، مسجد میں کھانا اور پینا جائز ہے۔ نمبر 3، ضرورت کی باتیں کرنا جائز ہے۔ نمبر 4، اپنا نکاح یا کسی دوسرے کا نکاح کروانا بھی جائز ہے، یعنی مسجد کے اندر بیٹھا ہے، اپنا نکاح ہوا تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کسی دوسرے کا نکاح تھا اور یہ نکاح خواہ ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر مسجد کے اندر نکاح کی مجلس تھی اس میں شرکت کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 5، کپڑے بدلنا بھی جائز ہے۔ نمبر 6، خوشبو لگانا بھی جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ نمبر 7، تیل لگانا بھی جائز ہے۔ نمبر 8، کنگھی کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کنگھی اور تیل لگاتے وقت جو ہے یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بال جو ہے مسجد کے اندر نہ گریں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نیچے کوئی کپڑا بچھا دیا جائے، اوپر کنگھی دیں تاکہ سر کے بال اور جو داڑھی کے بال ہیں یہ کپڑے کے اوپر گریں اور بعد میں جو ہے مسجد سے باہر پھینکوا دیے جائیں۔
اور نمبر 9 برتن دھونا بھی جائز ہے۔ نمبر 10 چادر لگانا بھی جائز ہے۔ نمبر 11 جگہ بدلنا بھی جائز ہے، یعنی جب اعتکاف میں بیٹھا تو ایک جگہ تھی، بعد میں ضرورت کی وجہ سے جگہ تبدیل کر دی تو درست ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جگہ مسجد کے اندر ہی ہو۔ نمبر 12 بقدر ضرورت مسجد کے اندر سامان لانا بھی جائز ہے۔ نمبر 13 تقاضے کی وجہ سے باہر جانا، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بھی اگر جو بیت الخلاء ہے وہ مسجد سے دور ہے پھر بھی کوئی قباحت نہیں ہے، وہاں جا سکتا ہے، لیکن قریب کا بیت الخلاء چھوڑ کر دور کے بیت الخلاء میں جانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح معتکف کے لیے حالت اعتکاف کے اندر چند چیزیں کرنا ناجائز ہے۔ پہلی چیز بلا ضرورت باتیں کرنا، گپ شپ لگانا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ نمبر 2 فحش باتیں کرنا۔ فحش باتیں کرنا تو اعتکاف کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، تو اعتکاف میں کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 ضرورت سے زائد مسجد کے اندر سامان لانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔